قبولیت دعا کی 7 کا ایک ایسا سلسلہ جس کو آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. آپ کے میسیجز، آپ کی محبت، آپ کا پیار میرے لیے خاص طور پہ اس ویڈیو کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میرے لیے بھی آخرت کے خزانے کے طور پہ میں اس کو دیکھتا ہوں. کیونکہ اگر کوئی ایک شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ دعا اصل میں اللہ کی قربت کی وجہ سے قبول ہوتی ہے. یعنی آپ عبادت سے، ورد سے، پڑھائی سے، حالات کی انرجی سے، ہورائزن کی انرجی سے اگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے تو آپ کی دعائیں تو قبول ہو ہی جائیں گی. دعا کی قبولیت کا اصل راز قربتاً اللہ ہے. نماز بھی قربتاً اللہ، روزہ بھی قربتاً اللہ، حج بھی قربتاً اللہ، زکوٰۃ بھی قربتاً اللہ، تمام کی تمام عبادات بھی قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی قربت کے لیے پڑھی جاتی ہیں. عبادت ہمیشہ راستہ ہوا کرتی ہے اور منزل اللہ ہے. منزل اللہ کی معرفت ہے، منزل اللہ کی قربت ہے، منزل اللہ کا احساس ہے. منزل جو ہے وہ آپ کی وہ فیلنگ ہے کہ جس کے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے ہو جائے تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں پاکیزگی آ جاتی ہے، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کے مشکل سے مشکل ترین مرحلے بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں. اس لیے اس دعا کی قبولیت کی 7 کے اوپر میں اور میری ٹیم بہت کوشش کرتے ہیں، اور ہر مہینے آپ کو آگاہی دیتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سی ایسی 7 بنے گی جس میں پازیٹیو انرجی اپنے عروج پہ ہوگی. جب پازیٹیو انرجی اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو اس کے دوران آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں. اس 7 کا جو ٹائم بنتا ہے وہ بنتا ہے 27 نومبر بروز جمعرات. اور یہ میں بارہا جب بھی ویڈیو کرتا ہوں تو میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں کیلکولیشن نکالتا ہوں یہ +500 جی ایم ٹی یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم PST کے مطابق اس کو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں. اور چونکہ انرجی پورے گلوب کے اوپر پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح بیہیو کرتی ہے تو آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا ٹائم زون کیلکولیٹ کر لیں. قبولیت دعا کی 7 بنے گی 27 نومبر بروز جمعرات 5:40 PM یعنی شام کو 17:40 آورز کو یہ وقت شروع ہوگا، اور 11:27 PM کو رات 11:27 یا 23:27 آورز پہ جا کے یہ وقت ختم ہو جائے گا. 5 گھنٹے 47 منٹ یعنی 3 گھنٹے اور 347 منٹ، 5 گھنٹے 47 منٹ یعنی 347 منٹ ٹوٹل یہ ٹائم ہے. تو یہ تقریباً 6 گھنٹے کا ٹائم ہے، لمبا ٹائم ہے. اور خاص طور پہ جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو میں بارہا ذکر کرتا ہوں کہ اس دوران یہ جو 7 کی انرجی ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی قرآن پاک کی ایک مکمل صورت کی انرجی سے میچ کر جاتی ہے. جب یہ قرآن پاک کی صورت کی انرجی سے میچ کرتی ہے تو پھر اس انرجی کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. تو اس بار یہ سورہ ابراہیم سے میچ کری ہے. سورہ ابراہیم جو ہے وہ روحانیت میں اضافے کی انرجی بھی اس کو کہا جاتا ہے، رزق میں اضافے کی انرجی بھی کہا جاتا ہے، انفلوئنس میں اضافے کی انرجی بھی اس کو کہا جاتا ہے، علمی عروج کی انرجی بھی اس کو کہا جاتا ہے، کامیابیوں کا وقت بھی اسی کو کہا جاتا ہے. یعنی اس وقت جو 7 بن رہی ہے وہ 7 رزق کے ڈھیر لگانے میں بھی آپ کو مدد کر سکتی ہے. نئے کاروبار جو ہے اس کو شروع کرنے اور پرانے کاروبار جو نہیں چل رہے ان کو سیٹل کرنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے. شادیوں میں کامیابیوں کا وقت بھی ہو سکتا ہے، نئے رشتوں کو طے کرنے کے وقت بھی یہ بہت سپورٹ کر سکتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علمی عروج، روحانی عروج کا وقت بن رہا ہے تو روحانیت میں نئے راستے، نئے جو ہے وہ کوئی مراقبے، نئی چیزیں، نئی منزلوں کے حصول کے لیے بہت اچھا وقت ہے. نئے روحانی دروازے کھولنے کا وقت ہے، نئے بزنس کے دروازے کھولنے کا وقت ہے، نئے زندگی کے دروازے کھولنے کا وقت ہے. یہ بہت شاندار وقت ہے یہ وقت روحانیت کے لیے بھی، اور اس کو کہتے ہیں کہ پازیٹیو مٹیریلزم کا وقت. پازیٹیو مٹیریلزم گھر، گاڑی، لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن اور اسپرچول جو ہے وہ آپ کی
ایکسٹسی اس کا ٹائم بن رہا ہے، بہت شاندار وقت ہے۔ ناظرین اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس میں کرنا کیا ہے، اکثر لوگ جو اس پہ پہلے سے عمل کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے، لیکن میں ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیے، شکریہ ادا کیجیے اس دین کا، اس نعمت کا، اور سب سے بڑی وہ نعمت جو اللہ نے قرآن پاک میں دے کے جتایا کہ میں نے اپنا حبیب تم لوگوں میں بھیجا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، جس کی توفیق اللہ نے ہمیں دی، اس کا شکریہ ادا کریں، 2 نفل شکرانے کے ادا کریں۔ اس کے بعد درود پاک، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کی آل پاک اطہار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کم از کم 1 تسبیح، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں وہ رسالت مآب سرور انبیاء کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی تلاوت کریں 1 مرتبہ، اور سورہ ابراہیم کی تلاوت کے بعد درود پاک دوبارہ، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور بلکہ اس بار تو وقت زیادہ ہے تو درود پاک زیادہ پڑھ لیجئے تو بہتر ہے۔ سورہ قریش، اس کے بعد یعنی درود پاک کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ، سورہ قدر 11 مرتبہ، اور پھر جس سورت کے ساتھ اس کی ایگزیکیوشن چل رہی ہے سورہ مزمل 3 مرتبہ، سورہ مزمل جو ہے اس کی تلاوت کریں، پھر دوبارہ سورہ قدر 11 مرتبہ، پھر سورہ قریش 11 مرتبہ، اور اس کے بعد دوبارہ تسبیح درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت، 2 نفل صلاۃ الحاجت جو ہے وہ ادا کریں، اور صلاۃ الحاجت کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے، اور پھر درود پاک کے بعد دعا کریں۔ اپنے لیے تو دعا کرنی ہی ہے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو کرنی ہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن پہ ظلم کیا گیا ہے،